السلام علیکم مناج بھائی، میں ایرا میو بات کر رہی ہوں جرمنی سے۔ آ، میں آپ کو آج جو واقعہ بتانا چاہ رہی تھی وہ ان دنوں کا ہے جب میں یہاں مارچ 2022 میں جرمنی آئی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ میں رات کے وقت یہاں پہنچی 8 بجے کے بعد، اور یہ سٹی جو تھا جہاں پہ میری یونیورسٹی واقع ہے، یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، اور یہ رات 8 بجے کے بعد ساری چیزیں یہاں بند ہو جایا کرتی ہیں۔ صبح 6 بجے کے بعد دوبارہ سے سڑکوں پر زندگی اسی طرح سے رواں دواں ہو جاتی ہے جس طرح سے ایک نارمل روٹین میں ہوا کرتی ہے۔ لیکن رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہاں کی ایک بہت، میں کہوں گی کہ اچھی عادت ہے۔ تو لیکن ہمارے لیے تھوڑی سی بادرنگ اس طرح سے ہے کیونکہ ہم کراچی جیسے شہر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ویئرڈ لگتا ہے۔ بہرحال رات میں جب میں یہاں پہنچی تو وہ آفس بند ہو چکا تھا جہاں سے میرا کانٹریکٹ ہوا تھا۔ مجھے اپنے فلیٹ کی کیز لینی تھی، ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کی۔ لوور بیویریا سائڈ میں واقع یہ سٹی تھا، اور خیر جب میں یہاں پہنچی تو میرا ایک جاننے والا بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والا اسٹوڈنٹ تھا جو کہ یہاں رہائش پذیر تھا، لیکن وہ چونکہ میونخ میں موو ہو چکا تھا تو وہ میرے ساتھ آیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو روم چاہیے تو میں آپ کو یہ فیور دے سکتا ہوں کہ جو میرا روم تھا وہ ابھی خالی ہے، کسی نے نہیں لیا ہے، اور اس کے سامنے والا روم بھی خالی ہے جس بلڈنگ میں ہم رہا کرتے تھے۔ تو آپ کو جو بھی روم سمجھ آتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، رات گزارنی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہوٹل میں جا کے رات گزاریں، تو بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں رومز میں سے کوئی ایک روم لے لیں۔ بہرحال میں نے اس کا روم دیکھا، میں اس کے ساتھ گئی، اس کا روم دیکھا۔ اس نے اپنا سامان کچھ اٹھانا تھا، واپس میونخ کی طرف جانا تھا رات میں، تو میں نے بس اس کا روم دیکھا، کافی چھوٹا تھا۔ سامنے والا اس نے مجھے روم دکھایا، وہ پہلے والے روم سے زیادہ کمفرٹیبل تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ والا روم میں لے لیتی ہوں۔ صبح تو میں نے ویسے بھی نکل جانا ہے، میرے روم کی چابیاں مل جانی ہے، تو میں نے شفٹ ہو جانا ہے یہاں سے، تو صرف رات گزارنے کی بات ہے۔ تو اس نے مجھے جب اپنا روم دکھائے تو اس نے مجھے ایک الماری میں لگی ہوئی چھوٹی سی کوئی آیت تھی عربی میں، اس نے کہا کہ آپ یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اس نے بڑی تاکید سے مجھے یہ بات کہی کہ جب میں یہاں ہوا کرتا تھا تو میں نے یہ لگائی ہوئی تھی دعائیں اپنی الماری میں، تو آپ یہ رکھ لیں۔ مجھے اس چیز کا بالکل علم نہیں تھا کہ وہ کس سینیریو میں یہ بات کہہ رہا ہے یا پیچھے کیا سٹوری ہے جس کی بنا پر وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے۔ بہرحال میں نے دوسرے روم کی چابی لی، دعا اپنے سامان میں رکھی، اور اپنا سامان وغیرہ ساری چیزیں دوسرے بڑے روم میں رکھنے کے بعد وہاں کے دروازے اس طرح تھے کہ اندر سے کھلتے تھے، باہر سے صرف چابی کے تھرو ہی کھلا کرتے تھے۔ اور تھوڑا سا گھر کی لوکیشن میں آپ کو سمجھا دوں کہ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی کے ساتھ ایک چھوٹی سی پتلی گلی تھی، اور اس کے دونوں آمنے سامنے 2 رومز تھے جن کا میں نے ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے، اور رائٹ ہینڈ پہ آگے جا کر ایک لانڈری روم تھا، اور لیفٹ ہینڈ پہ ایک سیڑھیاں جاتی تھیں اوپر کی طرف، اور یہ پورا فلور جو تھا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اوپر والے فرسٹ فلور پہ ایک جوائنٹ کچن اور جوائنٹ واش روم تھا اسٹوڈنٹس کے لیے، اور کچھ اور مزید روم تھے جو آس پاس بنے تھے۔ بیچ کا پورشن جو تھا وہ خالی تھا ڈائننگ ہال میں، اور اس کے اوپر چھت تھی نارمل جس طرح گھروں کی ہوتی ہے۔ تو مجھے جو ملا تھا گراؤنڈ فلور کا ملا تھا، مین دروازے کے بالکل ساتھ کا روم ملا تھا۔ میں نے اپنا سامان وہاں سیٹ کیا، اور سردیاں بہت تھیں، 1 مارچ تھی 2022، اور یہاں چونکہ سردیاں ہوتی ہیں کافی ٹائم تک، تو اچھا خاصا ٹیمپریچر بھی تھا، وہ گرا ہوا تھا، میرے خیال 8 یا 9 تھا، اور مجھے سردی لگ رہی تھی تو میں بس بستر میں گھسی، تھکی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور میں سو گئی کھانے وانے سے فارغ ہونے کے بعد۔ تو ایسا ہوا کہ رات کے پچھلے پہر مجھے بہت زور سے مین گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی، تو میں سوتے سوتے اٹھ گئی۔ وہ اتنی تیز آواز تھی، ایک تو ہوتا ہے کہ نارملی کوئی آیا ہے چلا ہے فلور پر، لکڑی کا فلور آپ کو پتا ہوگا کہ اتنی زیادہ آواز بھی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے آواز سنائی دیتی ہے کسی کے چلنے پھرنے کی، لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ کسی نے دروازہ بہت زیادہ زور سے کھولا، اتنی زور سے کہ شاید وہ دیوار سے ٹکرا کے اور کھلا، آواز اتنی زیادہ تیز تھی نا۔ اس کے بعد پھر مجھے قدموں کی آواز آئی کہ دروازہ کھول کے کوئی انٹر ہوا ہے، اور وہ قدم اتنے بھاری تھے کہ ایسا لگ رہا تھا فلور پہ کوئی منو ٹنو چیز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی تھی، میں اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے ابھی اس چیز کا جائزہ ہی لے رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ کس چیز کی آواز ہے، اور میں آنکھیں کھول کے سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ قدم اوپر اسٹیئرز کی طرف گئے،
اور وہاں سے وہ اوپر والے فلور پہ چلے گئے۔ تو میں تھوڑا-سا پریشان ہو گئی، میں نے اٹھ کے ٹائم دیکھا، 5 ساڑھے 5 کا ٹائم ہو رہا تھا صبح کے، تو میں سوچنے لگی اس وقت کون آ سکتا ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اسٹوڈنٹس دوسرے سٹی سے جاب کرنے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس جاب کرتے ہیں، منی جابس کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی رات میں آیا ہو بیچارہ اسٹوڈنٹس تک آ رہا۔ بہرحال اچھا میرا کیونکہ فرسٹ نائٹ تھی جرمنی میں، مجھے تو اتنا زیادہ علم نہیں تھا کہ یہاں کیا سین ہوتا ہے کیا نہیں۔ بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہاں ٹرین بھی ایک اسپیسیفک ٹائم تک چلتی ہے، رات زیادہ دیر تک وہ نہیں چلتی، اور پھر صبح صبح دوسرے مطلب بہت صبح سے پھر اس کی روٹین دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن رات میں دیر رات تک وہ نہیں چلتی، 12 ساڑھے 12 میکسیمم، یا 11:30، میرے خیال سے 12 تک تھی ان کی میکسیمم جو فنکشنل ٹائم تھے، اور پھر اس کے بعد وہ صبح سے دوبارہ سے روٹین ان کی اسٹارٹ ہو جاتی تھی صبح 5 بجے سے یا 4:30 بجے سے۔ بہرحال اور اسی طرح سے بس کا تھا سسٹم کہ شام 6 بجے کے بعد اس سٹی میں کوئی بس نہیں چلا کرتی تھی، لیکن چونکہ وہ جو جگہ مجھے ملی تھی وہ ریلوے اسٹیشن کے پاس تھی، تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ رات میں آیا ہو اپنی جاب وغیرہ سے فارغ ہو کے، تو اس لیے اس کے قدموں کی آواز ہو جو بھی آئی ہے مجھے۔ میں کافی دیر اس بارے میں سوچتی تھی، مجھے کافی تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، میں نے اٹھ کے دروازہ چیک کیا، اپنا چیزیں وغیرہ سب چیک کی، اور میں دوبارہ سے بستر پہ لیٹی، اور لیٹے لیٹے دوبارہ سے میری آنکھ لگ گئی، کیونکہ بہرحال سفر تو میں طویل کر آئی تھی۔ اسی طرح سے صبح ہو گئی، صبح جب ہوئی تو میں صبح سویرے اٹھ کے اور فریش ہونے کے لیے فرسٹ فلور پہ گئی۔ تو جب میں فرسٹ فلور پہ گئی واش روم میں، تو مجھے باہر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی کہ جیسا کوئی گزر رہا ہے، چل پھر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے دوسرے رومس میں دوسرے اسٹوڈنٹس ہوں تو وہ اپنے کام کر رہے ہوں جو معمول کے مطابق کرنے ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت عجیب سی بات تھی کہ میں نے کسی کی آواز نہیں سنی، نہ وہ کوئی میل تھا نہ وہ کوئی فیمیل تھی، لیکن قدموں کی آواز مجھے چلنے پھرنے کی آ رہی تھی۔ مجھے واش روم کے باہر سے بھی آئی، ایک پل تو ایسا لگا کہ شاید کوئی واش روم کی طرف بھی آ جائے گا، لیکن خیر میں فریش ہو کے باہر نکلی، اتنے میں وہ بنگالی لڑکا بھی آ گیا، اور ناشتے کا سامان وغیرہ لے کے، اور کیونکہ مجھے صبح صبح نکلنا تھا، اپنی کیز وغیرہ بھی لینی تھی، ان کو آفس کھل جاتا ہے جلدی، تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہو گئیں۔ اچھا اس بندے نے مجھے اس حوالے سے کوئی بھی کلو نہیں دیا تھا کہ یہاں کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ میں نے جب اس سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے مجھے کوئی خاطر خواہ اس وقت جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی کیز لی اور میں جا کے دوسرا گھر، مجھے جو بھی فلیٹ ملنا تھا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں، اس طرف چلے گئی، اپنا سامان اٹھا کے اس دن میں نے فارغ کر دیا، کیونکہ رات والا واقعہ کچھ میرے لیے ان یوزول تو نہیں تھا، لیکن کچھ ایسی چیز تھی کہ میں بار بار اس کے حوالے سے سوچ رہی تھی، اور بہت میرے دماغ سے چپک گیا تھا وہ چیز نا۔ بعد میں نے اپنے بنگالی اسٹوڈنٹ سے پوچھا، اس سے ذکر کیا، بعد میں نے فون پہ اس سے پوچھا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ بلیو کیجئے کہ ایک دفعہ میں نے اندھیرے میں فرسٹ فلور پہ جب میں گیا ہوں تو وہاں جو ڈائننگ ہال میں جو صوفہ رکھا تھا، اوپر جا کر لائٹ کھولتے ہیں، تو کہتا ہے میں نے جب تک لائٹ نہیں کھولی تھی اس وقت تک میں نے لاؤنج میں صوفے کے اوپر ایک پراپر آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس کی فیگر دیکھی، مطلب بلیک شیڈو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، لیکن میں نے جیسی لائٹ آن کی ہے وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا اس طرح کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور میں اتنا ڈرا کرتا تھا کہ جب مجھے کھانا پکانا ہوتا تھا کچن میں تو میں کسی سے ویڈیو چیٹ کرتا تھا، اپنے گھر یا اپنے دوست کو کسی کو موبائل پر ویڈیو آن کرتا تھا، اور اس کے بعد میں کھانا بنایا کرتا تھا۔ تو خیر یہ چیز اس نے مجھے چھپائی، جو کہ مجھے بہت ویئرڈ بھی لگی، لیکن بہرحال مجھے رات گزارنی تھی، تو میں نے اللہ کا شکر ہے کہ اگلے دن مجھے جگہ مل گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے جب میری اس سے بات ہوئی اور میں نے دوبارہ سے اس گھر کا ذکر کیا، کیونکہ اس کو اپنی یونیورسٹی کلاسز لینے کے لیے دوبارہ سے اسی سٹی میں جانا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کہاں گھر ملا ہے، کیونکہ اس سٹی میں گھر بہت لیمیٹڈ ہیں اور اسٹوڈنٹس کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں گھر وغیرہ لینے کے لیے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کہاں گھر لیا ہے، وہی گھر لیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس گھر میں تو سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو گئی تھی، اتنی زیادہ، کیونکہ دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور پھر ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اتنا زیادہ بڑھ گئی تھی وہاں پیرانارمل ایکٹیویٹیز کہ وہاں پر ہاؤس ماسٹر کو جو ہے
کسی مولوی کو یا کسی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ان کے عقیدے کے مطابق ہوتے ہیں، کسی فادر کو بلا کے پورا گھر جو ہے ان کو جھڑوانا پڑا تھا، پورا گھر گراؤنڈ فلور سے لے کے فرسٹ فلور تک۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس دن جو میں نے قدموں کی آواز سنی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ آپا آپ کو یاد ہے آپ جب رکی تھی تو قدموں کی آواز آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں بالکل، مجھے تو یہ لگا تھا کوئی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اس سے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1 مارچ تھی، آپ جس دن آئی تھی، 15 مارچ سے ہماری کلاسز اسٹارٹ ہونی تھی، اور 1 مارچ کو اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، کسی بھی روم میں ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ بے شک وہ رومز ان کے نام پہ الاٹ تھے، وہ لوگ ان رومز کے ٹیننٹ تھے، لیکن کیونکہ ایسے ٹائم پہ سیمسٹر بریکس پہ اسٹوڈنٹس دوسرے سٹیز میں جا کر جاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو میرا ٹاؤن تھا، یونیورسٹی جہاں لوکیٹڈ تھی، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چھوٹا سا ٹاؤن تھا، اور یہاں پر اسٹوڈنٹ جاب کے لیے بھی آپ کو جرمن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو اس لیے اسٹوڈنٹس زیادہ تر موو ہو جایا کرتے تھے اپنے رومز کو یا تو سبلیٹ کر کر یا اسی طرح سے چھوڑ کر وہ آس پاس کے شہروں میں موو ہو جایا کرتے تھے جہاں پہ ان کو جابس کی اپرچونٹی ملا کرتی تھی۔ فار دا ٹائم بینگ وہ شفٹ ہو جایا کرتے تھے۔ تو کہا اس رات وہاں کوئی نہیں تھا جس رات آپ رکی تھی۔ تو ایک واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس گھر میں شفٹ ہوئی اسٹوڈیو اپارٹمنٹ سے پہلے، اس گھر کے بارے میں نے سنا تھا، ایک فلیٹ تھا، آس پاس بھی کافی سارے فلیٹس تھے، نیچے مالی مکان رہا کرتے تھے جو کہ پاکستانی نژاد تھے، اور ان کی بیگم جرمن تھی، تو انہوں نے مجھے دے دیا تھا۔ وہ ایک فلیٹ تھا جو کہ 2 کمروں کا تھا، اچھا بڑا فلیٹ تھا، اور 2020 سے وہ خالی پڑا تھا۔ کورونا کے بعد سے اس فلیٹ پہ کوئی نہیں آگے رکا تھا، وہ رینوویشن کے لیے خالی تھا، لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا تھا کیونکہ میرے اپنے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں تھوڑی سی چیزیں تھیں جو کہ مینٹین ہونی تھی، تو اس لیے میں نے ایک ہفتے یا ایک مہینے کے لیے، 1 ہفتے سے 1 مہینے کی بات کی تھی، اور میں نے وہ ان کا اپارٹمنٹ لے لیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ پورا خالی تھا، مجھے ملا، تھوڑی صفائی کرنی پڑی، ہاؤس ماسٹر کے ساتھ مل کے میں نے کروا لی، سارا کچھ ہو گیا، میں وہاں رہنے لگی۔ وہاں کسی بھی قسم کا کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہوا 1 ہفتے تک، الحمدللہ۔ 1 ہفتے کے بعد ایسا ہوا کہ میں روم میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے، اور میرے دماغ میں ایک بات آئی، جس طرح پاکستان میں ہم کہیں شفٹ ہو جاتے ہیں تو ہم وہاں پراپر قرآن خوانی کرایا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اس گھر کو ہر طرح سے اللہ کا نام لے اس گھر میں جانے سے پہلے۔ تو میں جب پاکستان سے آ رہی تھی، مجھے یاد ہے کہ میری بہنوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ تم اب پراپر قرآن خوانی تو نہیں کرا سکتی، لیکن موبائل پہ کوشش کرنا کہ کچھ صورتیں وغیرہ چلا لو۔ تو بہرحال میں اس دن بیٹھی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ، اور میرے ساتھ ایک ایکسپیرینس بھی ہو چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو میں موبائل پر ہے نا کچھ چلا لیتی ہوں۔ تو اچھا جیسے ہی میں نے یہ بات سوچی نا کہ میں رکیا یا کسی چیز کو لاؤڈ اسپیکر پر کھول دیتی ہوں، تو میرے دماغ میں ایک بات آئی، مجھے خود بخود خیال آیا کہ میں آپ کو اسپیسیفک ورڈز بتاتی ہوں۔ مجھے بالکل دل میں میرے یہ ہوا کہ چھیڑنا مت ورنہ بھگتنا پڑے گا۔ تو جب مجھے یہ چیز آئی تو مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، مطلب کبھی میری لائف میں اس طرح سے نہیں ہوا کہ میں نے کسی چیز کے بارے میں سوچا ہو یا کرنے کی انٹینشن ہی خود سے ہی سوچی ہوں، اور میرے دماغ میں اس کا ریئیکشن یا میرے دل میں اس کے بارے میں کچھ اس طرح کا وارننگ آئی ہو۔ بہرحال ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا یا جو بھی۔ میں تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچتی رہی، پھر مجھے خود بھی سننا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا، تو میں نے بس دوبارہ سے اسپیکر پر وہ چلا دی۔ اچھا جب وہ چلا تو میں نے دیا، لیکن یقین کریں کہ اتنے دنوں سے میں اس گھر میں رہ رہی تھی، میرے ساتھ کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا تھا، لیکن ہوا کیا کہ رات میں جب میں اندر والے کمرے میں سونے کے لیے آئی، مجھے اتنا خوف محسوس ہوا کہ میرے جسم کے رونگٹے خود ہی کھڑے ہو گئے۔ میں نے اندر والے روم میں اپنا سونے کا بنایا ہوا تھا سارا کچھ، بیڈ وغیرہ میرا وہیں تھا، تو مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے شام میں جو میرے دماغ میں بات آئی تھی، یہ اس کے ریئیکشن کے طور پہ میرا برین جو ہے وہ مجھے الارم کر رہا ہو یا جو بھی۔ میں جا کے سونے کے لیے لیٹی، اور میں ایز یوزول جس طرح سے لوگ سونے سے پہلے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں نیوز فیڈس کو، میں نے اپنا فیس بک میسنجر کھولا، اور آپ یقین کریں کہ
मुझे नहीं पता कि कहाँ से एक रोबोटिक आवाज़ आने लगी, जैसे रोबोट बोलता है, 2-3 उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं, टू बी और नॉट टू बी। ये सिर्फ़ एक बार नहीं आवाज़ मुझे आई, 2 से 3 दफ़ा, एक जैसे कोई वीडियो हो और एक ही चीज़ बार-बार रिवाइंड हो रही हो। 3 से 4 दफ़ा जब मुझे ये आवाज़ बिल्कुल क्लियर आई, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ना तो कोई ऐसी वीडियो खोली है इस जगह पर, ना कोई ऐसा ऐड चल रहा है, तो ये आवाज़ आई कहाँ से ना? मैं जल्दी से घबरा के अपने आईफ़ोन का जो बटन है सेंटर में, उसको प्रेस किया और मैंने जल्दी से बंद कर दिया वो एप्लीकेशन। और मैं सोचने लगी कि ये आवाज़ मुझे कहाँ से आई है? क्योंकि हो हो सकता है, मैंने सोचा कि कभी-कभी ऐसा होता है आपकी गैजेट्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर जाते हैं, एप्लीकेशंस जो है वो एक-दूसरे को वो करने लगती हैं। मतलब हो सकता है कोई बैकग्राउंड में मैंने कोई यूट्यूब पे या कहीं ऐसी वीडियो खोली हो, जिसकी आवाज़ मुझे आ रही हो। लेकिन फिर मैंने खुद को ये सोच के तसल्ली तो दी, लेकिन मुझे दिमाग में मुझे यही था कि अगर आ भी रही होगी तो सिर्फ़ एक ही जुमले पर तो नहीं अटकती ना चीज़ें। फिर मैंने दोबारा से अपना मैसेंजर ऑन किया और यकीन करें, इस बार मैंने जैसे ही ऑन किया, दोबारा से वही आवाज़, दोबारा से वही वर्ड्स मेरे कानों से टकराए। उस वक़्त वाक़ई मुझे मेरे पूरी बॉडी में ख़ौफ़ की शदीद लहर दौड़ी और मैंने अपना दोबारा से मोबाइल बंद किया और मैं आयतुल कुर्सी वग़ैरह अपने ऊपर दम करके और कम्फ़र्ट के अंदर मुँह छुपा के और मैं सो गई। पूरे घर में मैं अकेली थी और इस तरह का सीन हुआ और मुझे वैसे ही ख़ौफ़ फ़ील हो रहा था। ख़ैर जब मैं सुबह उठी तो मैंने महसूस करा कि ये ख़ौफ़ सिर्फ़ रात के वक़्त ही नहीं था और उस कमरे में ही नहीं था। जब मैं किचन भी गई, फ्रेश भी हुई, तब तक मुझे ख़ौफ़ की कैफ़ियत रही और मुझे ऐसा लगा कि कोई किसी की प्रेज़ेंस है यहाँ पर। मुझे इससे पहले कभी भी इस तरह की कोई चीज़ फ़ील नहीं हुई थी। इतना 1 हफ़्ता मैंने वहाँ गुज़ार चुकी थी और मेरे साथ कभी कोई इस तरह का वाक़या, कोई इस तरह का ख़ौफ़ मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ था। मैं किचन में काम कर रही थी, नाश्ता बना रही थी, तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि अगर कोई चीज़ इस तरह की है, तो मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है कि आप उनसे माफ़ी माँग लें। अगर किसी को आप वैसे भी आपको बचपन से बताया जाता है कि अगर किसी ज़ी-रूह को भी आपसे तकलीफ़ पहुँचे, तो आप उससे माफ़ी माँग लें। इंसानों को भी तकलीफ़ पहुँचे, तो आप उससे माफ़ी माँग लें। ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं नाश्ता बनाते-बनाते मैंने एक बावाज़ बुलंद एक बात कही। मैंने कहा, यहाँ जो कोई भी चीज़ है, अगर उसको मेरी वज़ह से तकलीफ़ हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरा मकसद किसी को भी छेड़ना या तकलीफ़ देना नहीं था। तो बराए मेहरबानी मैं दूसरों को तंग करने वाली बंदी नहीं हूँ। मैं थोड़े दिन यहाँ रहने के लिए आई हूँ। अगर मेरी किसी भी हरकत से, मेरी किसी भी इक़दाम से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँची है, तो मुझे माफ़ कर दें। आइंदा से मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वज़ह से कोई भी तंग ना हो और प्लीज़ मुझे भी तंग ना करें। मैं कि जितने टाइम के लिए यहाँ आई हूँ, मुझे सुकून से यहाँ रहने दें, क्योंकि मैं ज़्यादा अरसे यहाँ नहीं रहूँगी। ये बात ना सिर्फ़ मैंने उर्दू में कही, इंग्लिश में भी दोबारा से रिपीट की और मिनाज भाई, आप यकीन करें कि 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी जो कैफ़ियत थी, मेरे जिस्म के रोंगटे जो खड़े हुए थे और मुझे किसी की प्रेज़ेंट जो फ़ील हो रही थी, वो एकदम सब चीज़ें थम गई और ऐसा लगा कि दोबारा से सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और मैं दोबारा से सुकून में आ गई। और सारा दिन मुझे काफ़ी बेहतर रहा और जिस तरह रात में दोबारा से मैं जब कमरे में सोने के लिए गई, तो मुझे कोई इस तरह के रोंगटे नहीं खड़े हुए थे, किसी चीज़ ने मुझे तंग नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ना फिर दोबारा मैं 1 महीने उस जगह पर रही हूँ, लेकिन फिर दोबारा मेरे साथ इस तरह का कोई भी वाक़या पेश नहीं आया, खुदा का शुक्र है। तो बस एक ये 2 छोटे से वाक़यात थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी आपके शो में। उम्मीद है कि पसंद करेंगे लोग सुनने के बाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।